لاہور میں بھاٹی گیٹ سیوریج لائن میں گر کر ماں بیٹی جاں بحق، ماں کے بعد 10 ماہ کی بچی کی لاش 17 گھنٹے بعد نکال لی گئی، بچی کی لاش بھی آؤٹ فال روڈ سے ملی۔ واقعے میں غفلت پر ڈائریکٹر ٹیپا شبیر حسین، پروجیکٹ ڈائریکٹر زاہد عباس اور ڈپٹی ڈائریکٹر شبیر احمد معطل، داتا دربار کے قریب منصوبے پر کام کرنے والی پوری ٹیم بھی معطل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے خلاف اعلان جنگ، بھگ کر ایئرپورٹ پر ہی ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ پولیس ریسکیو 1112 واسا اور ضلع انتظامیہ واقعے سے متعلق فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پیش کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی روشنی میں فوری اور سخت ترین کارروائیوں کا عندیہ۔ سانحہ گل پلازا کے حوالے سے کمشنر کراچی کی رپورٹ پر وزیر اعلیٰ سندھ کا عدم اطمینان۔ گزشتہ روز اجلاس میں رپورٹ پر 6 گھنٹے بحث، کچھ افسران کے خلاف کارروائی کا بھی فیصلہ۔ آج ہونے والے اجلاس میں کارروائی کرنے سے متعلق جائزہ لیا جائے گا۔ تحقیقات کے لیے نئی اعلیٰ سطح کمیٹی کا قیام بھی متوقع ہے۔ گل پلازا کی آگ بجھانے کے لیے واٹر باؤزر 1.25 گھنٹے کی تاخیر سے منگوائے جانے کا انکشاف۔ کراچی واٹر کارپوریشن نے سانحے سے متعلق رپورٹ کمشنر کراچی کو بھیج دی۔ رات 11:31 پر چیف فائر افسر کا پیغام موصول ہوا۔ پیغام فائر بریگیڈ اور واٹر کارپوریشن افسران پر مشتمل واٹس ایپ گروپ میں بھیجا گیا، جس پر 5 منٹ کے اندر نیپا اور سپورہ ہائیڈرنٹس پر ایمرجنسی نافذ کر کے واٹر ٹینکر روانہ کیے گئے۔ بلوچوں کو پروپیگنڈے کے ذریعے ریاست سے دور کیا گیا۔ بلوچ قوم اور پاکستان لازم و ملزوم ہے، بندوق کے زور پر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بھٹی کا رکنی میں تقریب سے خطاب، کہا ریاست منظم فوج کے تحت مضبوط ہے، بلوچوں کو لا حاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا، وعدہ کرتا ہوں کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا رکنی کو میونسپل کارپوریشن کا درجہ دینے اور اسپتال بنانے کا بھی اعلان۔ ڈی جی آئی اختیار کی جامعہ کراچی میں خصوصی نشست، اساتذہ نے کہا پاک فوج کا تعلیمی اداروں سے رابطہ نوجوانوں کا اعتماد بڑھاتا ہے، طلبہ کا ملک کی سلامتی کے لیے کردار ادا کرنے، سوشل میڈیا پر دشمن کے گمراہ کن بیانیے کو ناکام بنانے کا عزم۔ پاک بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی کمانڈ سنبھال لی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق نیوی نے سی ٹی ایف 150 کی 14ویں بار کمانڈ سنبھالی۔ کمانڈ تبدیلی کی تقریب بحرین میں منعقد ہوئی۔ کسی ابراہیمی معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا، نہ ہی معاہدے سے کوئی تعلق ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں شامل نہیں ہوں گے، بورڈ آف پیس اور اس فورس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، ہمیشہ پرامن طریقے سے مسائل کے حل کی بات کی، ایران پر طاقت کے استعمال اور اقتصادی پابندیوں کے حق میں نہیں۔ بانی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے خبروں کی وضاحت، کہا اڈیالہ جیل میں ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کا معائنہ کیا اور معمول کے چیک اپ کے لیے انہیں پمز اسپتال لے جانے کی تجویز دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر تشویش کا اظہار، موجودہ حالات میں مسائل کے حل کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ قرار۔ نیب کی سکھر یا گڈو بیراج کی مرمت میں مبینہ بدعنوانی کی تحقیقات کی تردید، بیراج منصوبے میں مالی بدعنوانی کی انکوائری سے متعلق خبریں بے بنیاد قرار۔ اعلامیے میں کہا بیراج کی مرمت میں مبینہ بدعنوانی کی تحقیقات نہیں کر رہے۔ نیب سکھر میں موصول شکایت ایس او پیز کے تحت مزید کارروائی کے لیے چیف سیکریٹری کے احتساب سہولت سیل منتقل کی گئی۔
کراچی سے پاکستان کے سارے قرضے اتار سکتے ہیں، بہت سے نئے آئیڈیاز پر کام چل رہا ہے۔ کراچی میں کاروباری طبقے سے چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا خطاب، کہا تاجروں اور کاروباری برادری کی پریشانیوں اور چیلنجز کا ادراک ہے، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تاجروں کے معاملات حل کرائیں گے۔ تہران نے امریکہ سے مذاکرات کی کوئی درخواست نہیں کی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں فوجی دھمکیوں سے بات چیت کامیاب نہیں ہو سکتی، اگر مذاکرات چاہتے ہیں تو دھمکیوں اور غیر منطقی مطالبات کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر ایران نے مذاکرات نہ کیے تو اس بار کارروائی پہلے سے زیادہ سخت ہوگی، امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا ایک بڑا بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے جس کی قیادت ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن کر رہا ہے۔ یہ بیڑا وینزویلا بھیجے گئے بیڑے سے بھی بڑا اور طاقتور بتایا جا رہا ہے۔ یہ بیڑا تیار، پرعزم اور اپنا مشن تیزی سے مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو اس دوران طاقت کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ کولمبیا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، تمام 15 افراد ہلاک۔ وینزویلا کی سرحد کے قریب پہاڑی علاقے میں طیارہ حادثے کا شکار ہوا۔ کوکوٹا سے اوکانا جانے والی پرواز لینڈنگ سے قبل لاپتہ ہوئی۔ طیارے میں کولمبیا کانگریس کے نمائندے سمیت 15 افراد سوار تھے۔ خراب موسم کو حادثے کی ممکنہ وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارتی حکومت کی نااہلی، خطہ صحت کے خطرات سے دوچار، مہلک نیپا وائرس پورے خطے میں پھیلنے کا خدشہ۔ ایشیا کے متعدد ہوائی اڈوں پر الرٹ جاری کر دیا گیا۔ نیپا وائرس سے اموات کی شرح 40 سے 70% تک پہنچنے کا انتباہ جاری۔ ماہرین نے T20 ورلڈ کپ کے بھارت میں انعقاد کھلاڑیوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کے مترادف قرار دے دیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان T20 سیریز آج سے شروع ہوگی۔ پہلے میچ کا آغاز شام 4 بجے ہوگا۔ سیریز کا دوسرا میچ 31 جنوری اور آخری مقابلہ 1 فروری کو ہوگا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔